سے، اور جو ایمان رکھنے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں وہ ان کتابوں پر جو اتاری گئی ہیں آپ کی طرف اور ان پر جو اتاری گئیں آپ سے پہلے، اور وہ لوگ جو قائم کرنے والے ہیں نمازوں کو، اور جو ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، اور جو یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہی لوگ ہیں ان قریب دیں گے ہم ان کو اجر و ثواب بہت بڑا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 162 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں یہودیوں کی خامیوں کا، کمزوریوں کا، کوتاہیوں کا تذکرہ تھا، ان کی غلطیاں بتلائی گئی تھی کہ باوجود سمجھانے کے، بتلانے کے، وقت کے نبیوں کے، محنت کرنے کے، پھر بھی وہ غلطی کرتے، پھر سمجھایا جاتا پھر غلطی کرتے، پھر سمجھایا جاتا پھر الٹے ہو جاتے، تو ان کی کوتاہیاں بتلائی گئی تھی۔ اور اب اس آیت مقدس میں بتلایا گیا کہ ان ساری غلطیوں، کوتاہیوں کی وجہ کیا تھی۔ وجہ تھا علم کا غلط ہونا۔ اگر بندے کے پاس علم صحیح ہو تو پھر عمل صحیح ہوتا ہے، اگر علم صحیح نہ ہو تو عمل کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کو صحیح روٹی پکانے کا علم نہیں ہے تو کیا وہ صحیح روٹی پکا لے گی؟ ایک عورت کو صحیح سالن پکانے کا علم ہی نہیں ہے تو وہ صحیح سالن نہیں پکا سکے گی۔ ایک بندے کو صحیح کپڑے سینے کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کبھی صحیح کپڑے نہیں سی سکے گا۔ ایک آدمی کو صحیح انجیکشن لگانے کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کبھی ڈاکٹری نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے دنیا کے معاملے میں نظر آتا ہے کہ ایک آدمی جوتا سینے کا علم ہی نہیں رکھتا تو وہ جوتا کبھی سی بھی نہیں سکتا، تو بالکل جیسے دنیا کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کام کا ماہر ہی وہ کام کر سکتا ہے، ہر کام کا صحیح علم رکھنے والا ہی وہ کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، تو بالکل ایسے ہی ایک آدمی کو وضو کا علم ہی نہیں ہے تو کبھی وہ صحیح وضو نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کو نماز کے طریقے کا علم ہی نہیں ہے، کبھی وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی روزے کے احکام مسائل جانتا ہی نہیں ہے، ایک آدمی حج کے احکام مناسک جانتا ہی نہیں ہے، عمرے کے احکام مناسک طریقے کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ جائے گا، آئے گا، پیسے لگائے گا، لیکن نہ صحیح عمرہ کر سکے گا نہ صحیح حج کر سکے گا، اس لیے کہ اس کو صحیح علم نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم عمل کا امام ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم عمل کا امام ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں فارسی زبان میں، اشعار میں بھی ہیں، نثر میں بھی ہیں، تو ان کی کتابوں میں بہت بڑا حصہ اس بات پر ہے کہ جہالت ایک مستقل بیماری ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پر شعر کے اندر یہ بات کہی کہ سانپ کو دوست بنا لینا، جاہل کو دوست نہ بنا۔ سانپ کی دوستی سے جاہل کی دوستی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور آج امت کا ایک بہت بڑا المیہ اور مسئلہ یہ ہے کہ امت جہالت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتی۔ 90% نہیں 99% مسلمان دین کے علم سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھتا، اور دین کے علم نہ سیکھنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ چوری کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن قرآن کی 114 صورتوں میں سے ایک کا بھی علم نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ کوئی مسلمان بھی گناہ نہیں سمجھتا اس کو۔ ڈاکے کو، زنا کو، شراب کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن نماز کے مسئلے نہیں جانتا، روزے کے مسئلے نہیں جانتا، حج کے مسئلے نہیں جانتا، اس کو مسلمان گناہ نہیں سمجھتا۔ خدا کا قرآن میرے سامنے ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کبیرہ گناہوں میں، کہ جو بندہ دین سیکھ سکتا ہے اور پھر بھی دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، چاہے کعبے کے اندر کھڑ کے عبادت کر رہا ہے۔ یہ فرض ہے ہم پر، نماز فرض ہے،
ایک بندہ نماز نہ پڑھے کتنا بڑا گناہگار ہے۔ تو دین کا سیکھنا برابر کا فرض ہے، بلکہ پہلے فرض ہے۔ نماز پڑھنے کا علم حکم اللہ نے بعد میں دیا ہے، پہلے نماز کا علم دیا ہے۔ اپنے نبی کو معراج پہ بلوایا، نمازیں دی، 2 دن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات اور طریقے کی تعلیم کے لیے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ آج بھی مطاف کے اندر وہ جگہ موجود ہے، اس کے پتھر کا رنگ اور ہے، جس کو امامت جبرائیل کی جگہ کہتے ہیں۔ 2 دن پورے 5 نمازیں آ کر کے جبرائیل صلاۃ وسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کس لیے؟ تعلیم کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی نوجوان سفید کپڑے جیسے ابھی غسل کر کے آیا، بالکل صاف شفاف، کپڑے بھی میلے نہیں ہیں، جسم بھی میلا نہیں ہے، نوجوان ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی شکل میں بیٹھے ہیں، قاعدے کی شکل میں بیٹھے ہیں، 2 زانو ہو کے بیٹھے ہیں۔ وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے اور بالکل اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر کے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ کر کے بیٹھتا ہے آ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں 5 سوال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں، وہ اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، جانتے ہو یہ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر شکل و صورت سے دیکھتے ہیں، اس کی حیات کو دیکھتے لگتا ہے کہیں قریب کا ہے، اگر دور کا ہوتا، سفر سے آیا ہوتا تو کپڑوں پر، جسم پر کوئی گرد و غبار ہوتی، کوئی سفر کے آثار ہوتے، لگتا ہے ایسے جیسے حشاش بشاش، کپڑے بھی صاف، جسم بھی صاف، کہ یہیں کہیں کا ہے، لیکن ہم میں سے جانتا کوئی بھی نہیں، اس لحاظ سے لگتا ہے یہاں کا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کیوں آئے تھے؟ آتاکم لیعلمکم دینکم، اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ انہوں نے سوالات کیے، میں نے جوابات دیے، تم نے سنے، تو تم نے سارے سوالوں کا جواب سیکھ لیا، اور یہ دین ہے۔ پوچھا، پہلا سوال تھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اللہ کے نبی؟ دوسرا سوال تھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اللہ کے نبی؟ تیسرا سوال تھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے اللہ کے نبی؟ چوتھا سوال تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور 5واں سوال تھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ 5 سوال کی حدیث جبرائیل کہتے ہیں اس کو۔ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کی باقی کتابوں میں بھی ہے۔ تو گویا دین کا سیکھنا، پہلی وحی کس چیز کی آئی ہے؟ اقرا، پڑھو۔ پہلی وحی میں یہ نہیں کہا گیا نماز، روزہ، توحید، کلمہ، نہیں، پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ اور 1 دفعہ نہیں، اسی پہلی وحی میں 2 دفعہ ہے اقرا۔ 5 آیتیں ہیں پہلی وحی کی، سورۃ علق کی، لیکن 5 آیتوں میں 2 مرتبہ حکم ہے، حکم، اقرا، پڑھ، حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم ضروری ہوتا ہے، یہ پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے اس کو پتہ سکول کی دیوار پہ لکھوا دیا بس کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو دیوار پہ علم حاصل کرنا فرض نہیں، علم تو حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ دیواروں پہ لکھنے سے تو علم حاصل نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کروں، اس وقت مسلمانوں کا بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ علم سے آ رہی ہے، باقی تو دین دور کی بات، نمازیوں کو نماز کا علم نہیں ہے۔ حج کرنے والا 13 لاکھ 15 لاکھ 16 لاکھ تو لگا رہا ہے، لیکن حج کے مسئلے اس نے 4 دن بھی نہیں سیکھے۔ عمرہ کرنے والا عمرے پہ جا رہا ہے، لیکن عمرے کے لیے مسئلے جو ہیں وہ کتنے دن پہلے سیکھے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دین سیکھنا فرض ہے، یاد رکھو۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، ایک دوست کا میسج آ جائے تو اس کو دیکھنا فرض سمجھتا ہے، اس کو سمجھنا فرض سمجھتا ہے۔ کئی بندوں کو دکھاتا ہے، میں انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ انگریزی میں بچے کا خط آیا، افسر کا پیغام آیا، تھانے سے چٹھی آئی، فلاں جگہ سے، ذرا بتاؤ یار کیا ہے؟
10 آدمیوں سے پوچھتا پھر رہا ہے، اور اللہ کا کلام آیا، میرے لیے آیا، ہمارے عمل کے لیے آیا، ہمارے عقیدے کے لیے آیا، ہمارے معاملات کے لیے، ہمارے لین دین کے لیے، ہمارے رہن سہن کے لیے۔ دین کامل مکمل نظام زندگی ہے، زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں جو ہمارے دین نے ہمیں نہ بتلایا۔ بیت الخلاء استعمال کرنا دین بتلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا؟ میاں بیوی کا خاص تعلق جس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ بھی اسلام بتلا رہا ہے۔ دین مکمل نظام میں زندگی، ضابطہ حیات ہے۔ تو فرمایا ان ساری غلطیاں جو یہودیوں کی بتلائی گئی، ان سب کی ایک وجہ یہ تھی، بلکہ اصل وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس علم صحیح نہیں تھا۔ اب انہی میں سے لیکن الراسخون فی العلم منہم، انہی میں سے جو لوگ علم میں پختہ تھے، جن کا علم صحیح تھا، جن کا علم کامل تھا، جن کا علم مکمل تھا، انہی میں سے لیکن الراسخون فی العلم منہم، انہی میں سے جن کا علم کامل تھا، والمؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، انہی یہودیوں میں سے جن کا علم کامل ہے، یہودیوں میں سے، اور یہودیوں میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بما انزل الیک، اس کتاب پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اتری، یعنی قرآن مجید۔ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سالبہ، حضرت اسید، یہ سارے پہلے ان کتابوں کے عالم تھے، یہودیوں کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کے رہائشی تھے، یہودی تھے، اپنے علم کے، اپنے مذہب کے عالم تھے، لوگوں کے مقتدا تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچے، ان کو پتہ چلا، یہ خود بتلا دن کا واقعہ ہے کہ میں اپنے زمین پر کام کر رہا تھا، کھیتی باڑی پر زمین پر کام کر رہا تھا، مجھے وہاں اطلاع ملی کہ جو مدعی نبوت ہے وہ مکہ سے مدینہ آ گیا ہے۔ تو میں اپنے کام کو چھوڑ کے وہاں سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ اس وقت تک کوئی مسجد نبوی نہیں بنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد نبوی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرماتے تھے۔ میں وہاں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں نے 3 باتیں میری علم میں تھیں کہ آخر نبی کی یہ 3 نشانیاں، میں نے 3 سوال کیے، 3 باتیں دیکھی، مجھے جواب مل گیا، تو میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد ابھی میں وہی مجلس میں ہوں، مجھے پتہ چلا کہ یہودیوں کا ایک وفد، ایک گروہ، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے جانچنے پرکھنے کے لیے کہ آیا وہ نبی برحق ہیں یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چھپ جاتا ہوں، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھنا کہ تمہارا ایک مولوی ہے عبداللہ بن سلام، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ ظاہر ہے میری تعریف کریں گے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اہل علم ہے، بڑا فلاں ہے، ہم سارے اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، فلاں 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 ہمارے سروں کا تاج ہے، میرے علم کی وجہ سے وہ میری بڑی تعریف کریں گے۔ پھر تم ان سے کہنا کہ اگر وہ میری حقانیت کو، نبوت کو، رسالت کو، دین کو مان لے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ جب یہ کہیں گے تو وہ کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں مان سکتا، اگر وہ مانے گا ہم سارے مان لیں گے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے تو میں اس وقت اچانک سامنے آؤں گا اور میں کہوں گا اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ یہودی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات ان کے سامنے کی، بڑی تعریف کرنے لگ گئے، بڑا ایسا عالم ہے، ایسا عالم ہے، ایسا عالم ہے، ایسا عالم ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا اگر وہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، پھر کہتے ہیں پھر تو ہم سارے ہو جائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سب وہ تمہاری بات مانے، وہ نہیں، وہ بڑا عالم ہے۔ تو کہتے ہیں میں اچانک آیا اور میں نے فوراً کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کیا، اقرار کیا، مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے، ان کے سامنے اظہار کیا، تو سارے کہنے لگ گئے یہ تو ایسا ویسا تیسا ہے، یعنی میری برائیاں میرے بارے میں، آج بھی یہی معاملہ ہے، اس کے حق میں مسئلہ بتلا دو جیسا وہ چاہتا ہے، کہتے ہیں یہ مولوی سے بہت اچھا ہے، یہ عالم بہت اچھا ہے۔
اور اگر مسئلہ وہ بتاؤ جو اس کے خلاف، اس کی منشا کے خلاف ہو، شریعت کے تو مطابق ہوگا۔ کسی عالم کا مسئلہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ جو عالم ہے، مستند عالم ہے، جس نے دین کو استادوں سے پڑھا ہے، اور یہ بھی پتہ ہو آپ کو علم بڑی دولت ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابو الاعلیٰ مودودی کا، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا، کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا۔ اس کی وہ تصویریں موجود ہیں، پینٹ پتلون میں، داڑھی صاف۔ بعد میں اللہ نے دین کی طرف رجوع کر دیا، لیکن چونکہ مستقل استادوں سے نہیں پڑھا تھا تو بیچارہ بہت جگہوں پر بھٹکا، اور علماء نے اس کی نشاندہیاں کی، تفسیر لکھی تفہیم القرآن 6 جلدوں میں، خلافت ملوکیت کتاب لکھی، فلاں فلاں، بہت بھٹکا بیچارہ۔ علماء نے تعاقب کیا، فتنہ مودودیت کے نام سے مستقل کتاب لکھی۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی ہمارے قریب کے تھے، چنیوٹ کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 2 سال کہتے میں نے کوشش کس طریقے سے میری ابو الاعلیٰ مودودی صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور 1 to 1 ملاقات ہو اور تنہائی کی ہو۔ تو آخر میں کامیاب ہو گیا، ملاقات ہو گئی، وقت مل گیا، لیکن وقت ملا فرض کرو 10 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، لیکن میری بات تو لمبی تھی، کیونکہ میں نے تو اس کی کتابیں ساری پڑھی ہوئی تھیں اور ان کی غلطیاں کوتاہیاں نوٹ کی ہوئی تھیں، میں نے تو ان سب پر بات کرنی تھی۔ جب وہاں بیٹھے بات کرنے کے لیے تو میں نے شروع کیا، وہ کہنے لگے آپ کے پاس وقت اتنا ہے۔ میں نے کہا میرا وقت اب اس وقت ختم ہوگا جب میری بات ختم ہوگی، اب میرا کوئی وقت نہیں۔ میں بڑے عرصے سے انتظار میں، لیکن چونکہ اس کے پاس علم تھا، مودودی صاحب کے پاس، کہتے ہیں اس نے پوری میری بات سنی، اور سننے کے بعد فرمایا کہ میری کتابوں کی اصلاح ہونی چاہیے، میں اپنی کتابوں میں تبدیلی کا وعدہ کرتا ہوں، اور آج تبدیلی ہو چکی ہے۔ تفہیم القرآن الحمدللہ اب جو ملتا ہے اس میں وہ غلطیاں نہیں ہیں جو پہلے شروع میں تھیں۔ وہ پہلے نسخے بھی علماء کے پاس محفوظ و موجود ہیں، انہوں نے غلطیاں نکالی۔ اگر علم صحیح نہ ہوتا تو اپنی غلطی نہ مانتا۔ آج جتنے غلطی پر اڑتے ہیں، چاہے وہ مسجد کے امام بھی ہوں، وہ جہالت کی وجہ سے اڑتے ہیں۔ کسی کو مذہبی جہالت ہے، تعصب کھا جاتا ہے، کسی کو کوئی اور تنافر و فرقہ واریت کھا جاتی ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ غلط مسئلہ بتلا دیا، اب اڑ گیا، چونکہ بتلا دیا، بس میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں مقلد ہوں، میں غیر مقلد ہوں۔ ایک بندہ ڈاکخانے میں کام، ابن پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے، یا پتہ نہیں کہ پاسپورٹ آفس میں کرتا ہے، بار ملازم ہے۔ میرے ساتھ اس کا 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی، تو اپنے آپ کو میں نے جب باتیں کی، کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہم ہیں بریلوی، ہمارے تمہارے مسئلے میں فرق ہے۔ میں نے کہا تمہارا ہمارا ایمان بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، امام ابو حنیفہ بھی ایک ہے، کس چیز میں فرق ہے؟ سوائے اس کے کہ جو مولوی نے خود باتیں گھڑی ہیں بدعات کی، وہ ہم نہیں مانتے، اس لیے فرق ہے، ورنہ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ کس چیز میں فرق ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کوئی فرق نہیں ہے، نہ نکاح میں فرق ہے، نہ طلاق میں فرق ہے، نہ نماز میں فرق ہے، کس چیز میں فرق ہے؟ زکوٰۃ میں فرق نہیں، روزے میں فرق نہیں۔ کون سا دین کا پہلو ہے جس میں ہمارا تمہارا فرق ہے؟ صرف ان 5-6 مسئلوں کا فرق ہے جو مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے بیچاروں نے بنائے تھے۔ تم لوگ ان کی معاملت مدد پوری کرتے تو ان کو روڈ پہ بیٹھ کر کے چندہ نہ کرنا پڑا۔ اگر تم اپنے مولوی امام کی قدر کرتے تو امام بیچارے کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ہر جمعرات کے انتظار کرے کہ جمعرات آئے گی تو بچوں کا خرچہ جمع ہوگا؟ کیوں ایسا کرنا پڑتا؟ تم نے اس کو خوار کیا ہے، اس کو در در کا بھکاری بنا دیا ہے، اس بیچارے کو روڈ پہ بیٹھ کے مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم ایک دن چودھری صاحب پہ نہیں بیٹھ کے مانگتا، نماز امام کے پیچھے چودھری صاحب پڑھتا ہے، لیکن چندہ امام مانگتا ہے، چودھری کیوں نہیں مانگتا؟ چودھری مانگے نا، مسجد کا متولی مانگے نا، میں دیکھوں پھر کیسے عزت ہوتی ہے کہ بےزتی ہوتی ہے۔ در در میں گلی میں وہ گھومے نا لوگوں کے پاس، لیکن نہیں، مولوی بیچارہ مظلوم طبقہ ہے، اس لیے رگڑا لگ رہا ہے اس بیچارے کو۔ تو بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو ماہر ہیں، پختہ ہیں علم کے اندر، منہم، انہی میں سے، انہی یہودیوں میں سے، انہی نصارہ میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں، وہ لوگ والمومنون، اور جو ایمان کامل والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک،
اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی تورات انجیل، والمقیمین الصلاۃ، اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، ہمیشہ ہے نماز قائم کرو۔ پڑھنا اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، ان سب کی رعایت رکھ کے نماز پڑھنا، مفسدات، مکروہات، ان سے بچ کر کے نماز پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، توجہ اللہ کے ساتھ پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے، جس میں اپنی تھکاوٹ، اپنی خوشی، اپنی غمی، یاری دوستی، محفل و مجلس، کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ بس ادھر اذان ہوئی، ادھر ہماری دکان نے ہمیں نہیں روکا، ہمارے کاروبار نے ہمیں نہیں روکا، اللہ کا بلاوا آ گیا، سب چھوڑنا آسان ہے، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو ہم بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔